جی اگر کوئی اور سوال یہ ہماری بہن کی طرف سے، یہ لیفٹ سائڈ کے اوپر اگر مائک یہاں پر موجود ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور میرا کوشچن یہ ہے ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر۔ یہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا ہے، اگر یہ پیرنٹس کے درمیان بہت زیادہ کلیشز ہے اور مطلب اس میں بچوں کا کیا کردار بنتا ہے کہ وہ کیسے ہینڈل کریں اس سچویشن کو، اور ہمارے پاکستان میں یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارا کیا حکم بنتا ہے کہ ہم اس پر کیسے عمل کریں اور کیسے ہم اسلام سے ریلیٹڈ جو بھی ہے اس پر عمل کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک وائلنس کافی زیادہ ہے اور کل بھی کئی خواتین نے کہا، تو بچوں کا کیا اس میں رول ہے، کیا کردار ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ڈومیسٹک وائلنس کا معنی ہے کہ آپ چاہے اپنی فیملی میں آپ وائلنس کر رہے، مطلب مارا ماری کر رہے یا آپ پیٹ رہے، چاہے مارک چھوڑ رہے، چاہے اسٹیچز آ رہے، تو ڈومیسٹک وائلنس اسلام میں حرام ہے۔ There's a difference between domestic violence and difference between اپنے بچوں کو کوئی تھپڑ مارا تو ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولیں گے، یو ایس اے میں بولیں گے I will call the police، ہاں وہ یو ایس اے میں، یعنی اگر بچوں کو اپنے تھپڑ مارا ڈومیسٹک وائلنس نہیں بولتے تو لیکن آپ پیٹیں گے اس کو، آپ بیس سے پیٹیں گے، کالا بلو بلیک کر لیں گے تو یہ حرام ہے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے جو خاتون نے پوچھی تھی پہلے کہ کین وی بیٹ، تو ضربہ کی معنی میں نے کہا تھا، میننگ بیٹ لائٹلی، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آپ فیس پہ نہیں مار سکتے، آپ ماریں گے تو کبھی اس پہ مارک نہیں چھوڑ سکتے، یہ ضربہ کی معنی ہے، لائک وتھ اے مسواک۔ تو ڈومیسٹک وائلنس ویئر دیر از ٹارچر از ٹوٹلی حرام۔ بچوں کا کیا رول ہے؟ پہلا رول یہ کہ آپ کے پاس کاؤنسلنگ ہونا چاہیے، کاؤنسلنگ سیشن ہونا چاہیے، اور لوگ تو غلط فہمی ہے کہ آج کل کے معاشرے میں 3 قسم کی سوسائٹی ہے۔ ایک کہتے پیٹریارکل سوسائٹی، پیٹریارکل مینس مرد ہی اونچا، بس پیٹریارکل۔ ایک ہوتی ہے میٹریارکل سوسائٹی، مطلب عورت ہی اونچی، اور ایک کہتے فیمنزم۔ یہ فیمنزم از اے مسنوما، یہ غلط فہمی ہے۔ اسلام میں مین اینڈ وومن آر اوور آل ایکول، آئیڈینٹیکل نہیں ہے لیکن ایکول ہے، تو یہ ورڈ فیمنزم ہے، اس کے معنی ہے مین اینڈ وومن ایکول، مسنوما ہے۔ اگر کوئی کہیں گے اسلام میں فیمنسٹ تو لوگ بولیں گے ارے کیا بول رہا ہے، بٹ انگلش وائز صحیح ہے، بٹ ٹیکنیکلی فیمنزم از اے مسنوما، مطلب جیسا ہندوازم میں مسنوما ہے، برابر نا؟ ہندوازم مینس اے پرسن ہو لیوز ان دا ویلی آف انڈس ویلی، تو ڈیفینیشن وائز میں بھی ہندو ہوں، لیکن میں بت پرستی نہیں کرتا ہوں، میں ویدا میں نہیں مانتا ہوں، اب سمجھے نا؟ تو اسی طریقے سے فیمنزم از اے انگلش ورڈ جس کے معنی ہے a person who thinks men and women are equal، وہ آدمی، وہ عورت جو سوچتی ہے مرد اور عورت برابر ہے، یکساں نہیں ہے، برابر، اسلام میں برابر ہی ہے، عورت اور مرد کے حقوق ہے، کچھ وقت مرد اونچے ہے، کچھ وقت عورت اونچی ہے، اوور آل بہت ایکول۔ اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے۔ اس کا سیلوشن کیا ہے؟ سیلوشن یہ ہے کہ معاشرے میں کاؤنسلنگ ہونا چاہیے۔ کاؤنسلنگ مطلب وہ لوگ جو فیملی کے میٹرز میں ڈیل کر سکے اور کاؤنسل کر سکے۔ پرابلم ہے آج کی تاریخ میں، آپ اگر ویسٹرن ورلڈ کا کاؤنسلنگ لیں گے تو پورے جو ٹریٹمنٹ ہے ویسٹرن ورلڈ کے آدھے تو حرام ہے، آپ وہ لیں گے جو خالی دین کے بارے میں پڑھا اور معاشرہ سائیکالوجی نہیں جانتا ہے تو وہ بھی پرابلم ہے۔ تو ڈائیکوٹمی ہے، پرابلم ہے۔ ہمیں ایسے شخص کے پاس جانا چاہیے جو دین کو بھی جانتا ہے اور سائیکالوجی بھی جانتا ہے، میڈیکل سائنس بھی جانتا ہے۔ ایسے لوگ اگر کاؤنسلنگ کریں گے تو صحیح کریں گے۔
आप अमेरिकन काउंसलिंग के पास जाएंगे तो वो जो आपको देंगे गाइडेंस वो तो दीन के बाहर कर देंगे आपको। अगर यहाँ करेंगे जैसे कि बोला ना उसको तकवा तकवा करो, नहीं तो आपके पास तकवा नहीं इसलिए आप लाचार है, आप अपाहिज है क्योंकि तकवा नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम हमारे माशरे में ऐसे लोग को तैयार करना चाहिए। और मुझे पता है कि चंद साल तकरीबन 10 साल पहले जामिया बिनोरी, पता है मुझे जाने का था 2 दिन पहले, तो रोक लिया, इंशाल्लाह मैं कल जाऊंगा। जामिया बिनोरी के अंदर मुझे पता चला कि वहां मीडिया तालीम दीन की भी होती, दुनिया की भी साथ में, अल्हम्दुलिल्लाह, दीन की भी तालीम, दुनिया की भी तालीम। लेकिन दुनिया की तालीम अगर दीन के नजरिए से देखे, मिसाल के तौर पे आप पढ़ेंगे साइंस में लिखा है कि हम बंदर से बने, हमारे टीचर्स उसको बराबर जवाब देंगे। जो इंसान ने तो अपना मुसलमान बंदर से बने कुरान में लिखा आदम अलैहिस्सलाम पहले थे, इख्तिलाफ है, तो इख्तिलाफ को किस तरीके से सॉल्व करना वो एक टेक्निक है। तो ये एक स्पेशलिटी है। अफसोस की बात है कि हम समझते हैं कि इल्म हराम है, अंग्रेजी हराम है। अंग्रेजी से अच्छे काम भी होते, बुरे काम हराम है, अच्छे काम अच्छे। तो ऐसे माहौल में दे शुड बी काउंसलर्स। मेरे वालिद थे साइकियाट्रिस्ट, आपको पता है वो डॉक्टर थे, लेकिन साइकियाट्रिस्ट थे। वो पहले हिंदुस्तान के मुस्लिम साइकियाट्रिस्ट थे जो प्रेसिडेंट बने, पूरे इंडिया के साइकियाट्रिस्ट के प्रेसिडेंट। साइकियाट्रिस्ट मतलब यहाँ तो बोले साइकियाट्रिस्ट पागल है। अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास गए इंडिया पाकिस्तान में तो आपके नाम पे तो पागलपन का लग जाएगा। अमेरिका में तो साइकियाट्रिस्ट की तो तनख्वाह मिलती थी, उनकी तो इतनी चांदी है, इसको आराम करने का साइकियाट्रिस्ट के जाओ, आधा घंटा बकवास करो, ये बिल दे दो $5,000। तो साइकियाट्रिस्ट की बहुत तनख्वाह होती है, इनकम आमदनी बहुत होती है। इंडिया पाकिस्तान में साइकियाट्रिस्ट कह दिया मतलब पागल हो गया, तो लोग बोल के भी डरते, ये गलत है। साइकियाट्री इज ए स्पेशलाइज्ड फील्ड। तो मेरे वाले तकरीबी कहते इस्लाम एंड साइकोलॉजी, अल्लाह ने जन्नत फरमाए, रहमुल्लाह। तो ऐसे प्रॉब्लम में वी शुड अ स्पेशलिस्ट। और यूएसए में मेरे कई कलीग है, मिसाल यासिर फसागा, शेख यासिर फसागा पीस टीवी पे आते, ही स्पेशलाइज इन काउंसलिंग। शेख यासिर फसागा ही स्पेशलाइज, ही स्टडीड काउंसलिंग ऑल्सो, दीनी आलिम भी है और काउंसलर और सर्टिफाइड काउंसलर है। तो इस वक्त वो जो आपको जो देंगे राय, वो इस्लामिक भी होंगी और आपके फैमिली के प्रॉब्लम को हल भी करेंगे। तो हमारे इदारे में भी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में वी हैव काउंसलिंग, लेडीज के पास, जेंट्स के पास। कभी साथ में मिलने पड़ता तो महरम जरूरी है। तो मेरी अलिया भी करती थी काउंसलिंग, मैं भी करता था काउंसलिंग। तो इस मौके पे किस तरीके से कुरान की कौन सी आयत पे अमल करना चाहिए, अगर डोमेस्टिक वायलेंस से क्या करना चाहिए, और अगर आप सही देंगे, मिसाल के तौर पे एक मिसाल दूंगा मैं आपको, वक्त बहुत कम है, इतना वक्त होने के बाद भी माशाअल्लाह बहुत लोग हैं। एक मेरे पास एक मुसलमान आया और मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। मैं बोला क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगी? वो हदीस में लिखा है क्या बीवी अगर शोहर को नाराज करे तो जन्नत में जाएंगी, हदीस सही है। मैं बोला हदीस सही है, इसीलिए मेरी बीवी जन्नत में जाएंगी ही नहीं। मेरा कौन गलत? मेरी बीवी गलत। मेरा सुनो, जन्नत तेरी बीवी के बाद में डिस्कस करेंगे। कुरान में लिखा हुआ है कि जन्नत जाने के लिए 4 चीज चाहिए, ईमान वल असर, पूरी तफसील नहीं दूंगा, वक्त जाएगा। ईमान चाहिए, अमल सालिहात चाहिए, वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। बराबर? अगर तेरी बीवी जन्नत में नहीं जाएंगी तू भी नहीं जाएगा। बोला क्यों? तेरे पास सब्र ही नहीं है। अगर तेरी बीवी कुछ करती है, तू नाराज होएगा तो फरिश्ते उसको नाराज होंगे ना। तू नाराज क्यों होता है? तू नाराज मत हो तो फरिश्ते उससे नाराज होंगे, वो भी जन्नत में, तू भी जन्नत में। समझे? वो तो पूरा दोष बीवी को, बीवी मुझे परेशान करती, जन्नत में जाएंगी। क्योंकि
اگر فرشتے اس کو کوسیں گے, اگر وہ شوہر کو ناراض کرے, برابر, تو ناراض کیوں ہوتا ہے؟ تو اگر ناراض نہیں ہوئے گا, تیری بیوی بھی جنت میں, تو بھی جنت میں. اس کے بعد پورا چینج ہو گیا, جھگڑے بند ہو گئے. چھوٹی سی آیت, اس نے مجھے حدیث کوٹ کی, میں نے قرآن کی آیت کوٹ کیا, حدیث صحیح تھی. تو اس طریقے سے بولنا, تو بیوی میرے بعد میں بولتی ہے دوسرے کے, تو ابھی ماشاءاللہ جھگڑے بند ہو گئے. ون ٹریک مائنڈ, میری بیوی غلط, میں صحیح, مجھے ناراض کی جہنم میں جائیں گے. ارے اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے بہترین مومن وہ جو اپنے فیملی کے ساتھ بہتر ہے بیوی کے ساتھ. آدھی حدیث کوٹ کرتے, اپنے فائدے کی حدیث کوٹ کرتے. یہی تو پرابلم ہے معاشرے میں. آپ تقریر میں علماء کو صرف سنیں گے ون سائیڈڈ حدیث. کتنا اچھے سے حل ہو گیا. پرابلم میں یو آر شارٹ ٹیمپرڈ. تم ناراض ہوتے اس لیے پرابلم میں, تم ناراض ہو نا, آرام سے بیٹھو, میں قل واللہ پڑھو, پورے فاتحہ پڑھو, ناراضی چلے گا, شیطان تم میں. تم بیوی کی بات کرتے, شیطان تم کو جہنم لے کے جا رہا ہے بیوی کے ساتھ. تو اس طریقے سے کاؤنسلنگ کرو, پرابلم ہی سالو. لیکن افسوس کی بات ہے, میں بس کاؤنسلر نہیں ہے, میں بہت کم کرتا تھا بیکاز ٹائم کی قلت ہے, سب تو نہیں کر سکتے نا, تو کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس الجھے ہوئے علماء ہے, اور ہے پاکستان میں, کیوں نہیں, جو معاشرے کو جانتے ہیں, جو ایک حدیث کے بدلے دوسرے حدیث کوٹ کرے اور سمجھائے, تو میرے نزدیک یہ جو آپ کے پرابلم میں پیڈوفیلیا ہے یا ڈومیسٹک وائلنس ہے, اسلام اس کو آرام سے دور کر سکتا ہے. اگر آپ کے پاس صحیح علماء جن کے پاس سائیکولوجی کی تعلیم ہے, دس ڈومیسٹک وائلنس آرام سے جا سکتا ہے. یہاں تو لوگ سمجھتے میرا حق ہے بیوی کو ماننا. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35, قوامون علی النساء, میں قوام ہوں, خلاص. اور جا کے باہر آ کے بولیں گے, ماشاءاللہ صحیح, کیا مرد کا بچہ ہے. عورت پہ ہاتھ اٹھاتا, مرد کا کائے کا بچہ ہے بھائی. عورت پہ ہاتھ اٹھاتا, مرد کا بچہ. کون مرد کا بچہ عورت پہ ہاتھ اٹھاتا؟ تو یہ اگر آپ ذہن کھولیں گے, اس پہ لیکچر ہونا چاہیے, ڈومیسٹک وائلنس پہ لیکچر ہونا چاہیے. اگر پتا چلے کیا تو اس کو باہر لے کے کہ سزا دو اس کو نا. یہاں لا کچھ ہے کیا نہیں پاکستان میں؟ اگر اتنی تعداد میں ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے, جی ہے لا نا, ماشاء اللہ لا تو ہے, لیکن امپلیمنٹ کم ہو رہا ہے نا. بھائی بہن جی, ان کو کانٹیکٹ کرو, یہ صاحب پرابلم سالو کریں گے انشاءاللہ. لگتا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کے. نیکسٹ کوشچن, انشاءاللہ آخری راؤنڈ, میں نے 2 راؤنڈ کہا تھا, آخری راؤنڈ انشاءاللہ. آخری 3 سوالات.